یہ ایسی برائی جس میں ہمارا عام طبقہ بھی ملوث ہے. دن رات ہمارا کوئی کام جھوٹ کے بغیر نہیں ہوتا, تجارت جھوٹ کے بغیر نہیں ہوتی, لین دین ڈیوٹی جھوٹ کے بغیر نہیں ہوتی, ہر چیز میں جھوٹ, حتیٰ کہ دین اور روحانیت کے عنوان سے بھی جھوٹ بولے جا رہے ہیں. کیوں؟ اپنی جھوٹی شہرت کمانے کے لیے. میں یہاں تک عرض کروں گا, میں آپ جانتے ہیں نام لینے کا عادی نہیں ہوں. میں نے ابھی سنا ایک شخص نے اپنی شہرت کو قائم رکھنے کے لیے اتنی بڑی بری بات بیان کی. لوگوں نے سوال کیا, منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سوال کیا گیا کہ نماز میں ہاتھ کیسے باندھنے چاہیے, ہاتھ کیسے باندھنے چاہیے. اگرچہ مکاتب فکر کا, اہل السنہ مکاتب فکر کا آپس میں اختلاف ہے. بعض سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں, کچھ سینے سے نیچے باندھتے ہیں, کچھ ناف سے نیچے باندھتے ہیں. یہ اختلاف ضرور ہے, اختلاف علمی بنیاد پر ہونا چاہیے. اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہے ہونا چاہیے, اور ہر شخص کے پاس جو علمی دلیل ہے وہی دے. جس کے پاس قرآن کریم کی جو آیت ہے, پیغمبر کی جو حدیث ہے, اپنے موقف کے لیے وہی بیان کرے, اس کو حق حاصل ہے, اس کو کوئی نہیں روکتا. لیکن عقلی دلیلیں اور ایسی دینا کہ شریعت کی روحانیت کی بے عزتی کر دینا. اس شخص نے جواب دیا ہے, پہلے تو ایک حدیث پڑھی, ٹھیک ہے حدیث پڑھی درست ہے, یہاں تک بات ہونی چاہیے تھی, آگے جو بات کی مجھے بہت برا لگا ہے, بہت برا لگا. اس نے کہا کہ جو لوگ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں وہ اس لیے باندھتے ہیں کہ ان کی نعوذ باللہ شہوت سینے سے نکلتی ہے, عورتوں کی شہوت سینے سے ہوتی ہے, اور یہ قرآن کریم نے کہا ہے, یہ متفقہ بات ہے. شہوت کے اعتبار سے قرآن کریم ہے یخرج من بین الصلب والترائب. شہوت مرد کی اس کی پیٹھ میں ہوتی ہے اور عورت کی اس کے سینے میں, چھاتی میں. لیکن نماز کا جو تعلق ہے اس کا تعلق شہوت سے نہیں ہے, یہ اللہ کے پیغمبر کے طریقے سے اور آپ کے حکم سے. جہاں باندھنے کا آپ نے حکم دیا ہے, جہاں کی آپ کو حدیث ملی ہے وہ بیان کریں. شہوت کو لے کر آنا, جواب دیا کہ عورتیں سینے پر ہاتھ اس لیے باندھتی ہیں ان کی شہوت سینے سے ہوتی ہے, اور عورتوں کے علاوہ جو لوگ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں ان کی شہوت بھی سینے پر ہوتی ہے, وہ اپنی شہوت کو روکنے کے لیے سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں. چونکہ ہماری شہوت, کہا ہماری شہوت ناف کے نیچے سے ہوتی ہے, ہم اپنی شہوت پر کنٹرول کرنے کے لیے وہاں ہاتھ باندھتے ہیں. سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ ریل میں سفر فرما رہے تھے, ایک شخص سے بات ہوئی, اس نے کہا تم لوگ ناف کے نیچے ہاتھ کیوں باندھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہاں باندھنا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی سینے پر. انہوں نے کہا تجھے پتہ ہے ہاتھ باندھنے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا تسی دس دو. انہوں نے کہا باندھنے کا مطلب ہے بند کر دو. تو شہوت ہوتی ہے نا, مرد کی شہوت ناف کے نیچے ہے, ہم ہاتھ بند کر کے شہوت کو باندھ دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے شہوات نہیں چاہیے, اللہ کی ذات چاہیے. تو ہم مرد ہیں, مردوں کے طریقے پہ ہاتھ باندھتے ہیں, جن کی شہوتیں یہیں تھی وہ تو یہیں باندھتی ہیں. تو اب تو فیصلہ کر لے تو مرد ہے یا عورت ہے. کتنی بری دلیل ہے, کتنی بری بات ہے. یہ دین اسلام کا, شریعت کا مذاق اڑایا. پھر میں یہ جواب دوں گا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یخرج من بین الصلب والترائب, مرد کی شہوت پیٹھ سے شروع ہوتی ہے. پھر عورت کو اور ان لوگوں کو آپ نے اعتراض کر کے سینے پر ہاتھ بندھوایا, تو پھر آپ کو بھی چاہیے کہ آپ پوری نماز میں اپنے ہاتھ نہ سینے پہ باندھ سکتے ہیں نہ ناف کے نیچے باندھ سکتے ہیں. آپ کو نماز کے اندر قیام کی حالت میں پشت کے اوپر ہاتھ باندھنے چاہیے. آپ کی دلیل یہی ہے کہ شہوت کو روکنا ہے, جبکہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا, اللہ کے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا. اللہ کے پیغمبر نے نماز کا طریقہ سکھلایا ہے, اور آپ نے بیچ میں ڈالا اس چیز کو, تو پھر ہاتھ پشت پہ باندھ کر نماز پڑھا کریں. پھر یہ نیا موقف نکالیں آپ. شریعت کا مذاق اڑانا, جھوٹ بول کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا. معاشرے میں عمومی جھوٹ بولے جاتے, ہم
ان کو روکنے کے در پہ ان کے پیچھے لگے ہوئے کوشش میں ہیں کہ یہ رک جائے، اور یہاں روحانیت کے عنوان سے، دین کے عنوان سے جھوٹ بول کر دین اسلام میں داخل کرنا۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے اللہ رب کریم ایسے تمام لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ رب کریم ہم سب کو قرآن و حدیث کی صحیح فہم عطا فرما دے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔